बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न से आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ आलिया कैसर और प्रोग्राम है बदल रहा है पाकिस्तान। एक ऐसे पाकिस्तान की तस्वीर हम आप तक लेकर आ रहे हैं जो हकीकी मायनों में खुशहाल, मुस्तहकिम और वो पाकिस्तान है जिसके हर शोबे को मौजूदा हुकूमत तरजीह भी दे रही है और उन शोबों की बेहतरी के लिए तमाम तर इक़दामात और जितनी इंतज़ामिया है उसको भी खासा मुतहरिक किया गया है। अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से जहाँ हम खूबसूरत पाकिस्तान के आपको सैर करवाएंगे, वहीं हर सूबे में मौजूदा हुकूमत ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए क्या इक़दामात लिए जा रहे हैं उन पर बात करेंगे। आज जिस सूबे को हमने चूज़ किया है, अगर हम उसको रकबे के हवाले से बात करते चलें तो वो दूसरा बड़ा, और अगर आबादी के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान का पहला बड़ा सूबा है पंजाब। पंजाब में ऐसे बहुत से मकामात हैं। अमूमी तौर पर जब हम सियाहत की बात करते हैं तो हमारे जहन में नॉर्दर्न एरियाज़ आते हैं, वो एरियाज़ आते हैं जहाँ पर बर्फ़बारी हो रही होती है, वो एरियाज़ आते हैं जहाँ पर हमें बहते झरने मिलेंगे, सब्ज़ दरख्त मिलेंगे, ऊंचे पहाड़ मिलेंगे और उनके दरमियान से गुजरने के दुश्वार गुजार रास्ते। लेकिन सियाहत को फ़रोग़ देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने विजन के तहत ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हर हिस्से को दुनिया तक लाने के हवाले से इक़दामात लिए हैं, चाहे वो हमारी सकाफ़त है, हमारे वर्से हैं, हमारी मजहबी सियाहत है, हमारे एडवेंचरस टूरिज़म है और इस तरीके से कई दीगर शोबे भी। पंजाब में सियाहत के क्या मौक़े मौजूद हैं और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत क्या इक़दामात लिए जा चुके हैं और आने वाले वक्त में हमें किस तरह का पंजाब देखने को मिलेगा, इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमने दावत दी है कैप्टन रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब को, सेक्रेटरी टूरिज़म पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए PTV को। थैंक यू। बात कर लेते हैं सबसे पहले पंजाब के हवाले से। पंजाब ही जब हम कहते हैं तो हमें बड़ा खुश्क सा सुनाई देता है। क्या पंजाब इतना ही खुश्क है या टूरिज़म के हवाले से बड़ी वहाँ पर मार्जिन मौजूद है? थैंक यू वेरी मच जी। पंजाब, आपकी बात ठीक है कि पंजाब का अगर नाम लें तो आपको लगता है कि शायद यहाँ पे टूरिज़म नहीं है, नॉर्थ में टूरिज़म है, लेकिन जितना पोटेंशियल पंजाब में टूरिज़म का है मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि टूरिज़म सिर्फ दरिया, पहाड़, नदी, शायद उससे हमने आगे निकलना है। यहाँ पे जो हेरिटेज और कल्चरल और रिलीजियस टूरिज़म का स्कोप पंजाब में है वो कहीं पे नहीं। अगर आप स्टार्ट करें टेक्सला से, नॉर्थ से, तो वहाँ पे हमारे पास टेक्सला म्यूज़ियम, बुद्धिस्ट का वहाँ पे बहुत बड़ा मुक़द्दस चीज़ें हैं। फिर आप आगे जाएं साल ट्रेन से अगर आप मज़ीद आगे जाएं, रोहतास फोर्ट, नंदना फोर्ट, कटास राज, ये सारी एक ट्रेल बनती है। साल्ट रेंज ट्रेल, गंदारा ट्रेल, ये सारी ट्रेल बनती है। फिर मज़ीद आप अगर साउथ की तरफ जाएं तो वहाँ पे रिच हेरिटेज है, दरावड़ फोर्ट है। आप बावलपुर में जाएं वहाँ पे। फिर आप थोड़ा सा लाहौर या सेंटर या मुल्तान की तरफ आएँ तो रिलीजियस टूरिज़म का बहुत बड़ा स्कोप है। और रिलीजियस टूरिज़म में सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि यहाँ पे सिखों का और बुद्धिस्ट का जितने मुक़द्दस मकामात हैं वो टेक्सला, तो जो बुद्धिस्ट का जो टेक्सला का जो मकाम है वो उनके लिए वही है जो हमारे लिए खाना काबा है, क्योंकि वहाँ पे टूथ रेलिक है बुद्धा का, तो उनके लिए हज के बराबर है। तो हमें ज़रूरत है कि इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें और दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान में और पंजाब में स्पेशली हेरिटेज और रिलीजियस टूरिज़म का कितना स्कोप है। अच्छा, माजी की हुकूमतों की तो बेहिसी की नज़र हुआ, लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म का विजन, वज़ीर आला पंजाब का विजन, क्या इक़दामात लिए जा रहे हैं टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए, तमाम तर मकामात को किस तरह दुनिया तक पहुँचाया जा रहा है? बिल्कुल, ये आपकी बात सही है कि इससे पहले पंजाब की हद तक तो मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि टूरिज़म पे बिल्कुल फोकस नहीं था। प्राइम मिनिस्टर का अपना चूँकि बहुत फोकस है टूरिज़म पे, एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड टूरिज़म बनाई है जिसको आप इम्पोर्टेंस इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। उसको ख़ुद प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं और उसकी हर महीने मीटिंग होती है, उसमें टास्क दिए जाते हैं प्रोविंसेस को, आपने क्या करना है। तो पंजाब में पहले आपका टूरिज़म का अलहदा महकमा ही नहीं था, ये यूथ अफेयर्स, कल्चर, स्पोर्ट्स इनके साथ एक अटैच था और काम कोई नहीं हो रहा था। तो PM की डायरेक्शन पे सबसे पहले तो महकमा बनाया, फिर हमने पंजाब टूरिज़म पॉलिसी बनाई जो आज तक आप अंदाज़ा करें कि पंजाब टूरिज़म पॉलिसी नहीं बनी हुई थी। वो पंजाब टूरिज़म पॉलिसी बनाई। फिर हमने पंजाब को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया, टूरिस्ट जोन्स में तकसीम किया, जिसमें नॉर्थ का आपका जेलम, चकवाल, कोटली सतिया, मरी वगैरह, फिर आपका सेंटर, फिर आपका साउथ जिसमें आपका बावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान, ये सारा। इन जोन्स में करने का मकसद ये था कि हर की एक की अपनी इम्पोर्टेंस और अपनी एक डिफरेंट वैरायटी है। लाइक अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो मरी है, कोटली सतियाँ हैं, डिफरेंट टूरिज़म है। अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हेरिटेज टूरिज़म है, फिर मज़ीद आगे जाएंगे तो रिलीजियस है, फिर साउथ में जाएंगे तो चोलिस्तान डेजर्ट भी है,
پھر ہیریٹیج بھی ہے اور وہاں پہ یہ ریلیجس ٹورزم ہے اور سپورٹس ٹورزم کو بھی ہم وہاں پہ جی، فروغ دے سکتے سپورٹس ہیں. ٹورزم ہے، ایگری ٹورزم ہے. تو ہم نے یہ زونز میں تقسیم کیا اور پھر پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ہی ہم نے مختلف ٹورزم زونز میں جو پوٹینشیل ایریاز تھے ان کی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی بزنس پلان اور فیزیبلٹی اسٹڈیز بنائیں تاکہ ان فیزیبلٹی اسٹڈیز کو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں گے. پرائم منسٹر کا اور گورنمنٹ آف پنجاب کا سی ایم کا فوکس یہ ہے کہ ٹورزم کو ہم انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اٹریکٹ کریں اور ہائی اینڈ ٹورزم کو بھی اٹریکٹ کریں. لوکل ٹورزم تو ماشاءاللہ اب کافی بڑھ گئی ہے. تو ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو انٹرنیشنل ٹورزم کو، دوسرا انویسٹرز کو ہم لائیں کہ پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے، آپ اس کو ٹیپ کریں، انویسٹ کریں اور پھر ہائی اینڈ ٹورزم کو لائیں. اس پہ ہم ابھی پنجاب میں اچھا، کام کر رہے ہیں. پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو ظاہر لاہور بھی ذہن میں آتا ہے، ملتان اور دیگر جو ایریاز ہیں پہلے یہی آتے ہیں ذہن میں. تو پھر ایک بڑی گنجان آباد سی تصویر آتی ہے ذہن میں کہ بہت زیادہ اوور پاپولیٹڈ ہے. اس کو الگ رکھتے ہوئے کس طرح کے اقدامات لیے جا رہے ہیں کہ لوگ وہاں جائیں، مساجد کو دیکھیں، قلعوں کو دیکھیں؟ لاہور کی اپنی ایک تاریخی اہمیت ہے، ایسی ہمارا ثقافتی ورثہ ہے، ہمارا جو لوکل وہاں کے پروڈکٹس ہیں ان کو انہانس کرنے کے لیے کس طرح کے اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ اچھا، میں ذرا سٹارٹ کروں گا مری سے، ٹھیک، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مری میں کتنا کراؤڈڈ جی ہے بالکل اور ایسا ہے. انفارچونیٹلی وہ ٹورزم کا فیسیلیٹیشن کا کانسیپٹ ہی ختم ہوتا ہے. اچھا، ویسے میں یہاں صرف تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ سچ ہے کہ پرائم منسٹر جب تک کمراٹ اور ناردرن ایریا باقاعدہ نہیں گئے تھے تب تک لوگوں کے ذہن میں شاید مری ہی ایک ایسی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن تھی جہاں وہ پہنچتے تھے، تو وہ واقعی اوور کراؤڈڈ تھا. اوور کراؤڈڈ تھا. اب لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ مری کے ساتھ ہی ایک جگہ ہے کوٹلی ستیاں. جی، ہم نے اس کو ایکسپلور کیا، دیکھا اور اس میں اتنا پوٹینشیل ہے اور نیچرل بیوٹی کے حوالے سے، سینک بیوٹی کے حوالے سے وہ مری سے کم نہیں ہے، بلکہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو مری سے بھی بہتر ہیں. اب پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ہم نے اس کو ٹورسٹ زون ڈکلیئر کیا اور پرائم منسٹر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ٹورزم ہائی وے اپروو ہوئی جو 129 کلومیٹر ہے اور یہ بہت بڑا ایک بریک تھرو بھی ہے. جی، اس کو ہم لنک کریں گے پتریاٹا سے، پھر پنڈی سے ایک الگ ٹورسٹ زون ہوگا. اس سے جو ہے نا مری کا لوڈ کم ہو جائے گا اور ایک نیا ہائی اینڈ ٹورزم ہمارا ڈیسٹینیشن ہوگا. باقی جو آپ بات کر رہی ہیں، اگر ہم آپ جائیں پنجاب لاہور کی طرف یا پھر ملتان کی طرف، اب ہم یہ کرنے لگے ہیں کہ ہم سارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن کرنے لگے ہیں اور پنجاب میں ایک ٹورزم کلچر اتھارٹی بن رہی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، جس میں اوقاف ڈپارٹمنٹ ہے جو یہ شرائنز وغیرہ کو دیکھتا ہے، جو ریلیجس ٹورزم میں آتی ہیں، پھر کلچر ڈپارٹمنٹ ایک الگ ہے، ان سب کو مرج کر کے ہم نے ایک اتھارٹی بنائی ہے جو انشاءاللہ جلدی فنکشنل ہو جائے گی تاکہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو. اگر کسی نے شرائن پہ جانا ہے تو وہ ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے کیسے جائے گا، ہم اس کو لنک کریں گے. اور اگر کسی نے باہر سے بدھسٹ اور سکھوں کا، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مقدس مقامات ہیں اور بہت زیادہ سکوپ ہے، تو اس اتھارٹی کے ذریعے ہم ایک کوآرڈینیشن کریں گے. اوقاف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ کیسے مزید اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اسپیشلی ابھی لوکل ٹورزم میں جو شرائنز کے حوالے سے ہے. وزیر اعظم کا یہ ایک ویژن بھی رہا ہے کہ یوتھ کو بھی بہت زیادہ انگیج کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عام آدمی کو مستحکم کیا جائے. تو ٹورزم کے ذریعے سے جو علاقے ہیں مختلف، ان کو کس طریقے سے بہتر بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے کیا مواقع آپ سمجھتے ہیں کہ پیدا ہوں گے؟ جی، ایک تو ٹورزم جہاں پہ ہوگی وہ خود بخود وہاں کے لوگوں کو روزگار کے مواقع، کیونکہ جتنے اس کے بائی پروڈکٹس ہوں گے، اگر کسی نے اسٹے کرنا ہے، ہوٹل ہوگا، ریسٹورنٹ ہوگا، کوئی ٹک شاپس وغیرہ ہوں گے، ٹورسٹ گائیڈ ہوگا، وہ سارے لوکل ہوں گے. تو ٹورزم اگر بڑھے گی تو آرگینیکلی ہی وہاں پہ مواقع ہوں گے. لیکن ہم ایکسکلوسیولی ان کے لیے کچھ اور چیزیں بھی کر رہے ہیں. پرائم منسٹر پاکستان کے ویژن کے مطابق ایک ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں، ہوم اسٹے پروجیکٹ. اس ہوم اسٹے پروجیکٹ میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ لیٹ سے اگر ایک ایریا ہے مری میں، وہاں پہ ہوٹل ریسٹورنٹس کم ہیں، تو وہاں کے لوکل لوگوں کو ہم انکریج کریں گے کہ آپ اپنے گھر کے 1 یا 2 کمرے ڈیڈیکیٹ کریں ٹورزم کے لیے اور اس میں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، بلکہ ہم ان کو لون بھی نیشنل بینک کے تھرو دلوائیں گے. BNB کا ایک جو کانسیپٹ ہے، BNB کا بیسکلی اس طرح کا کانسیپٹ ہوگا اور اس میں ہمارا صرف یہ ہوگا کہ ہم اس کو ریگولیٹ کریں گے کہ اس کا فیئر کتنا ہوگا اور گورنمنٹ کے ریگولیٹ ہوگا تو کوئی اگر ٹورسٹ جائے گا تو اس کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس کو سارا ایک ایپ ڈیولپ کر کے آن لائن اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ بہت ایک اچھا آئیڈیا، آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی یہ بڑا کامیاب ہے. تو اس کا ہم نے پروجیکٹ پائلٹ ہم نے سٹارٹ کیا ہے مری
راجوری سے اور بہاولپور کی سائڈ سے بہت اچھا ہمیں فیڈ بیک ملا ہے. تو اس کو ہم پورے پنجاب میں ابھی ہم کرنے لگے اچھا ہیں. سر، جو لوکل کمیونٹی تو چلیں روزگار کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم ہاسپٹیلٹی کی ایک اسپیسیفک فیلڈ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم ٹورزم کی بات کریں تو ہم انٹرنیشنل لوگوں کو کیٹر کرنے کی بات بھی کریں، تو اس کے لیے ٹریننگ کے حوالے سے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں اور ابھی تک کیا کیا گیا ہے؟ اچھا، اس میں دوسرا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم ایک انٹرنشپ پروگرام کرنے لگے ہیں. انٹرنشپ پروگرام ہم جتنے گریجویٹس ہوں گے فریش گریجویٹس یونیورسٹیز کے، اس کو ٹورزم ریلیٹڈ، ہاسپٹیلٹی ریلیٹڈ محکموں کے ساتھ، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یا پرائیویٹ جو سیکٹر ہے ان کے ساتھ ہم انٹرنشپ کرائیں گے. 1 مہینے کی انٹرنشپ، ان کو اسٹائپنڈ بھی دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ بھی ایک انڈسٹری ہے، پراپر ایک یہ انڈسٹری صرف ہے. پنجاب کے لیے ہوگا؟ یہ میں چونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کی بات کر رہا ہوں تو میں پنجاب کے حوالے سے بتا سکتا ہوں. تو اس سال ہمارا پلان ہے کہ انشاءاللہ 500 اسٹوڈنٹس کو، جو گریجویٹس فریش گریجویٹس ہوں گے، ان کو اس سال کرائیں گے 500 کو، اور 500 کو اگلے سال کرائیں گے. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ جو آپ نے دوسری بات کی کہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کی ٹریننگ یا کوئی پراپر فارمل ایجوکیشن یا اس طرح کی کوئی چیز ہمارے پاس، ہم نے ابھی ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے، ہاسپٹیلٹی انسٹیٹیوٹ، جو ہمارا ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب ہے، وہیں پہ ہم نے کیا ہے. اور اس کی ایکریڈیشن انٹرنیشنل ایکریڈیشن ہے، انٹرنیشنل ایک اٹلی کے ساتھ ہم نے کیا ہوا ہے. وہاں سے ان کی ڈگری ایکریڈیشن وہاں سے ہوگی. تو وہاں سے کوئی 2 بیچ ابھی ہو چکے ہیں اور مزید ابھی آگے بیچز آئیں گے. اور ایک آج ہماری ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ ہو رہی تھی ٹرکی کے ساتھ بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹرکی جو ہے نا ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں بہت آگے ہیں. تو ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ کوئی ماسٹر ٹرینر ہمیں وہاں سے ٹرین کرائیں، تاکہ جو ماسٹر ٹرینر ہوں گے پھر ہمارے لوکل جو لوگ ہوں گے ان کو ٹرین کرائیں گے. دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ٹورزم اسکواڈ ہم پنجاب میں بنا لیں گے، جس کو آپ ٹورزم پولیس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹورزم اسکواڈ. لیکن اس کا کام وہ ٹپیکل پولیسنگ نہیں ہوگا، بلکہ فیسیلیٹیشن ہوگا. کہ لیٹ سے اگر آپ مری میں اس لیے بار بار نام لے رہا ہوں کیونکہ ابھی پنجاب کے زیادہ لوگ مری جاتے ہیں، اور پرابلم بھی ہمیں وہیں آتی ہے. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے وہاں پہ ٹورسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیے ہیں. جی پرابلم اصل میں وہیں آتی ہے. تو وہاں ان کے پاس ویل ایکوپڈ ہوں گے، جس میں ان کے پاس ریکوری وہیکل ہوگی، ایمبولینس ہوگی، باقی چیزیں ہوں گی. تو ان کو ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس کے لیے بھی کیونکہ بیسٹ پریکٹس جو ہے نا اگین اس ٹرکی ٹورسٹ پولیس کے حوالے سے، تو اس کے سے بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے ماسٹر ٹرینر وہاں سے ٹرین کرائے جائیں، پھر یہاں آ کے وہ ہمارے جو ماسٹر ٹرینر ہوں گے وہ یہاں ٹریننگ کریں گے. اچھا، 2 چیزوں کو میں ایک ساتھ ہی لے کر چلوں گی. ایک یہ کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ٹورزم میں پنجاب کے اندر کتنی زیادہ کیپیسٹی ہے، کتنے مواقع موجود ہیں؟ اور سیکنڈلی چونکہ ظاہر جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اوورسیز جو پاکستانیز بھی ہیں اور جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، کرتارپور راہداری کی بات کر لیں ہم یا پھر بدھزم کے حوالے سے بات کریں، یہاں تک کہ یہاں پہ بڑے تاریخی مندر موجود ہیں. تو کیا اقدامات انویسٹمنٹ سے لے کر جو مذہبی سیاحت ہے اس کے فروغ کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل. پرائم منسٹر کا بھی سب سے زیادہ فوکس یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو، انٹرنیشنل انویسٹرز کو جب تک آپ ٹورزم سیکٹر میں نہیں لائیں گے اس وقت تک ٹورزم سیکٹر فلرش نہیں کر سکتا ہے اور اکنامک گروتھ نہیں آ سکتی ہے. اور اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے اسمالر اسکیل سے اگر ہم سٹارٹ کریں تو ہمارے جتنے ریزورٹس تھے یا گورنمنٹ ریسٹ ہاؤسز تھے جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی تھے اور باقی کچھ ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی تھے، ہم نے سب پرائیویٹ سیکٹر کو آؤٹ سورس کر دیے ہیں. اب وہ سارے ہمارے جتنے ریزورٹس یا گورنمنٹ آف پنجاب کے جو ریسٹ ہاؤسز ہمیں ملے تھے وہ سارا پرائیویٹ سیکٹر چلائے گا، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس بھی ہوگا اور اس سے ہمیں ریونیو بھی پہلے کی نسبت زیادہ آئے گا. دوسرا جو آپ نے بتایا، ہمارے پاس ماشاءاللہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہم نے ابھی فی الحال ہم نے یہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ہی کہ ہم نے کوئی 10 انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پلان فیزیبلٹی اسٹڈیز بنائی ہیں مختلف جگہوں کی، جس میں کوٹلی ستیاں ہیں، جس میں بہاولپور ہے، جس میں آپ کا چکوال ہے، جس میں خوشاب ویلی ہے. اب وہ فیزیبلٹی اسٹڈیز کو ہم پہلے تو ہم دبئی جو ایکسپو ہو رہا ہے وہاں پہ ہم لے کے جائیں گے، وہاں پہ جو انویسٹرس ہیں ان کو بتائیں گے، پھر بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تھرو ہم دوبارہ اس کو فلوٹ کریں گے مارکیٹ میں. اور یہ بہت اچھے انویسٹمنٹ پلان ہے جس میں ریٹ آف ریٹرن بھی اچھا ہے. تو آئی ایم شیور جب ہم اس طرح ان انویسٹمنٹ پلانس کو ایک دفعہ مارکیٹ میں لے جائیں گے تو انٹرنیشنل ٹورسٹ اٹریکٹ کرے گا. ہمارے پاس ریسنٹلی ابھی ایک ٹیم آئی تھی ورلڈ بینک کی طرف سے، فارنرس آئے ہوئے تھے
اور وہ ہمارے دراوڑ فورٹ گئے تھے وہاں پہ فیزیبلٹی اسٹڈی کرنے. تو جب میرے ساتھ واپسی پہ میٹنگ ہوئی تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پاکستان ہے, اور بلکہ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے گھر فون کر کے جب ان کو بتایا کہ میں پاکستان میں ہوں, تو انہوں نے کہا اچھا یہ پاکستان ہے. تو یہ میرے خیال میں ہمیں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اصل میں یہ ہے جو آپ. اور جو مذہبی مقامات ہیں جن کا ابھی میں نے تذکرہ بھی کیا, ان کے حوالے سے کہاں کہاں کون کون سے مذہبی مقامات موجود ہیں جن کے حوالے سے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے انٹرنیشنل ٹورسٹ کو جو ہے وہ اٹریکٹ کیا جائے؟ اچھا, انٹرسٹنگلی اور لکیلی پنجاب اس حوالے سے بہت رچ ہے. سب سے پہلے بدھسٹ کا آپ کریں تو بدھسٹ ایک ہماری ٹریل بنتی ہے, بدھسٹ ٹریل, ہم اس کو گندھارا ٹریل بھی کہتے ہیں, بدھسٹ ٹریل بھی کہتے ہیں, جو آپ کی ٹیکسلا سے سٹارٹ ہو کے حسن ابدال سے ہوتے ہوئے آپ کی ٹیکسلا سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کے پی تک جاتی ہے. ٹیکسلا اٹ سیلف بدھسٹ کا آپ سمجھیں کہ سب سے مقدس اگر دو مقامات ہیں تو دونوں میں سے ایک یہاں پہ ہے, اور اس میں ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے. ریسنٹلی میری ان سے میٹنگز ہوئی ہیں. وہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ ہم انویسٹمنٹ. اور دوسرا یہاں پہ سکھ کا بہت بڑا, آپ کو پتہ ہے کہ سکھ یاتری ہر سال آتے ہیں پاکستان, ہر سال آتے ہیں اور پوٹینشیل بہت ہے, لیکن میرے خیال میں اتنے ابھی نہیں آتے ہیں جتنا پوٹینشیل ہے. اس کو جس طرح آپ نے خود بتایا کہ کرتارپور کوریڈور سے بہت فرق پڑا, پھر آپ کا ننکانہ صاحب ہے, پنجہ صاحب ہے. تو ان ساری چیزوں کو ایک تو یہاں پہ ہم جتنی ہماری ہیریٹیج اور ریلیجس ٹورزم کی جو سائٹس ہیں وہاں پہ ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہم ابھی پرووائڈ کر رہے ہیں, جس میں آپ کو رہنے کے لیے اچھی جگہ ہو, واش رومس ہو, ریسٹ رومس, وہ ہم کر رہے ہیں. اور اس کو ہم ان ساری چیزوں کو ہم ان کی کنسرن لوگوں کے ساتھ, جو کمیونٹی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا بدھسٹ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا تو وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ٹیکسلا میں انویسٹمنٹ کریں. تو اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں پوٹینشیل بہت ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی ہوگی. اور جب ان لوگوں کو پتہ چلے گا تو وزٹر بھی, انٹرنیشنل وزٹر جو ہے نا, ٹورسٹ جو ہے پاکستان آئیں گے. اویئرنیس کے حوالے سے خاص طور پر جب سیاحت پنجاب کی بات ہم کرتے ہیں تو اسی کے تمام تر جو ایریاز ہیں ان کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں. بہت سے ایسے ایریاز ہیں جن کو ابھی حال ہی میں ڈکلیئر کیا گیا ہے. وہ کون سے مقامات ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے لوگ اگر پنجاب میں ٹورزم کے لیے رخ کرتے ہیں تو کون سے مقامات کو ان کو جانا چاہیے؟ بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پبلسٹی جو ہے نا, انفارمیشن لوگوں تک پہنچانا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ پنجاب میں کتنا رچ کلچرل اور ہیریٹیج والا ٹورزم ہے. وہی بات ہے, آپ یہاں سے لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ کٹاس راج فورٹ ہے, نندنا فورٹ ہے, روہتاس فورٹ ہے, یہ بالکل آپ کے ساتھ ہی سالٹ رینج کے ساتھ آگے ہیں. پھر اگر آپ آگے جائیں گے تو ساؤتھ میں اگر آپ جائیں گے تو دراوڑ فورٹ ہے, نور محل ہے. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہیں. اور اب ہم ایک اور چیز ہم بڑی انٹرسٹنگ ہم کرنے لگے ہیں کہ ہم کریم اوبر کے ساتھ ہم ایک MOU سائن کرنے لگے ہیں کہ جو بھی لوگ ان کو وہاں پہ بیٹھیں گے, یا اسپیشلی کوئی باہر سے آتا ہے ایئرپورٹ پہ اترتا ہے, تو وہ ان سے پرمیشن لے کے وہ بتانا شروع کرے گا کہ پنجاب میں کیا کیا جگہ ٹورسٹ گائیڈ وہیکل کا جو ہے وہ بالکل وہ ہوگا. ویسے وہ ایز اے ٹیکسی ہائر کرے گا, لیکن اس کے ساتھ ہم MOU کریں گے تو ہم ان کو ٹریننگ دیں گے. شروع میں کچھ سلیکٹڈ کیپٹنس کو ٹریننگ دیں گے, 40-50 کو, جو ایئرپورٹس وغیرہ پہ وہاں سے وہ جو پک کرتے ہیں. پھر جب وہ بیٹھیں گے تو وہ ساتھ ساتھ ان کو بتائیں گے کہ اگر لاہور کوئی آ رہا تو بتائیں گے بادشاہی ماسک ہے, باقی جو چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ ان کو بتانا شروع کریں گے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ورلڈ ٹورزم ڈے کے موقع پہ 27 سپٹمبر کو ہم نے ایک کیا تھا ہرن مینار, جو کہ لاہور سے 40-45 کلومیٹر کے فاصلے پہ اتنا ایک خوبصورت ڈیسٹینیشن ہے, ہسٹورک ہے. اس کو بھی ہم ابھی انشاءاللہ اس پہ کام کرنا شروع ہم کریں گے کچھ عرصے میں, تاکہ اس کو بھی لوگ وہاں پہ آ سکیں. بٹ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے وہاں پہ. اچھا, اگر ہم اگین کہنا پڑ جاتا ہے کیونکہ ماضی میں حکومتیں جو ہیں وہ نظر انداز کرتی رہیں, جس کی وجہ سے ہمارا بڑا قیمتی ورثہ جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہوا, خستہ حالی کا شکار ہے. ایک تو اس کی ریسٹوریشن کے لیے کیا ہم کام کر رہے ہیں, کیسے ریسٹور کیا جائے گا اس کو. دوسرا, ان کو ریسٹور کرنے میں ہمیں کس طرح کے چیلنجز اس وقت درپیش ہیں؟ چیلنجز تو اس سچ ابھی نہیں ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کی جب ول ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر چیلنج نہیں ہوتا ہے. پہلے چیلنج یہ ہوتا تھا کہ یہ سیکٹر نیگلیکٹڈ تھا,
गवर्नमेंट की फंडिंग उस तरह नहीं होती थी। मैं आपको बताता चलूँ कि इस साल जो टूरिज़म डिपार्टमेंट पंजाब की जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पिछले सालों की निस्बत 236% इंक्रीज़ हुआ है, जो कि बहुत बड़ा मेजर इंक्रीज़ है कि 236% इंक्रीज़ हुआ है। तो अब हमने ये किया कि हमारे टूरिज़म के साथ ही एक डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, महकमा आसार कदीमा जिसको कहते हैं, वो हमारे जितनी हमारी हेरिटेज हिस्टोरिकल साइट्स हैं सब की कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन हमने स्टार्ट की है ऑल अक्रॉस, जिनमें से काफ़ी हद तक हमने कर ली है, और कोई तकरीबन कुछ 27-28 ऐसी हैं जो इस साल हमने शुरू करनी है। हम अभी वर्ल्ड बैंक और आगा खान जो फाउंडेशन है उनके साथ मिलकर ये करने लगे हैं कि जितनी हमारी हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट हैं वो उसको डॉक्यूमेंट करें। अच्छा, ये जो मौसम चेंज हो रहा है जी, अब सर्द मौसम आएगा, इस सर्द मौसम में पंजाब में क्या है हमारे लिए जहाँ हमें जाना चाहिए? कौन कौन से मकामात आप समझते हैं कि जो मुकामी टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि टूरिज़म सीजनल नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर सर्दियाँ आ गई, गर्मियाँ आ गई तो हम मरी की तरफ गए हैं तो बस टूरिज़म ख़त्म हो गई। हम अब ये करने लगे हैं कि पंजाब में चूँकि ये स्कोप है कि आप किसी भी वक्त टूरिज़म कर सकते हैं। अगर आप सर्दियों में जाना चाहें, आप हमारी एक जीप रैली भी वैसे होती है डेजर्ट में, चोलिस्तान में, चोलिस्तान अनगेर वंडरफुल, वहाँ पे आप सर्दियों में जाएं, जीप रैली भी साथ हम ये करने लगे हैं कि सिर्फ एक इवेंट ना हो कि साल में एक जीप रैली, बल्कि जिस तरह बाकी बाहर के मुल्कों में स्पेशली दुबई में डेजर्ट सफारी होती है, उस कॉन्सेप्ट को हम अभी अडॉप्ट करने लगे हैं कि आप किसी वक्त भी वहाँ जाएं तो वहाँ पे आपको गाड़ियाँ अवेलेबल हों और वो आप डेजर्ट सफारी करें। साथ ही हम ये करने लगे हैं कि एक टूर कराने लगे हैं कि आप वहाँ पे जाएं। हमने बसें कुछ ली हुई हैं, जिसका हमने पहले एक्सपीरियंस किया था लाहौर और पिंडी में, जो बहुत सक्सेसफुल हुआ। मज़ीद हम बसें ले रहे हैं, तो आपको एक टूर, आप वहाँ जाएँ, आप उसका टिकट लें तो आपका पूरा, आपको फोर्ट्स भी दिखाएंगे जिस तरह बावलपुर में हैं, नूर महल वगैरह, फिर आपका दरावड़ है, फिर वहाँ पे लाल स्वर्ण नेशनल पार्क है। ये सारी जगहों का एक ही टूर प्रोग्राम बनाएंगे। फिर आप अगर इस तरफ जाएं, ये साल्ट रेंज की तरफ, यहाँ पे विंटर टूरिज़म का बहुत बेहतरीन मौका है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसको इस तरह प्लान कर रहे हैं कि विंटर और समर और ऑटम हर सीज़न में पंजाब में टूरिज़म हो। आखिरी में आपसे सवाल मेरा ये होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत ही फोकस है, जैसे आपने भी जिक्र किया कि सियासत से रेलिवेंट जितने भी इजलास उनकी चेयर भी वो खुद करते हैं, सदारत खुद करते हैं, देखते हैं मामलात को, और फिर जो मकामी या उससे मुताल्लिक़ा इदारे हैं उनको भी बहुत मुतहरिक किया जाता है। आने वाले चंद सालों में पंजाब को आप कहाँ देखते हैं सियाहत के हवाले से? बिल्कुल, चूँकि प्राइम मिनिस्टर का फोकस है और गवर्नमेंट पंजाब का, सीएम का फोकस है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में इंशाल्लाह पंजाब पूरे मुल्क में लीड लेगा टूरिज़म के हवाले से। और मुझे उम्मीद है जिस तरह के वहाँ पे काम हो रहे हैं, पंजाब में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट का इन्फ्लक्स होगा, और हमारा टारगेट ज़्यादा जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट है और रिलीजियस जो टूरिज़म है उस पर फोकस है। तो आने वाले सालों में मुझे यकीन है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा, और तमाम मौसमों में, तमाम पूरे साल में वहाँ पे टूरिज़म, हर तरह का टूरिज़म का। बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और इन डिटेल आपने जो है वो ख़ास तौर पे पंजाब में जो टूरिज़म के मौक़े उन पर बात की। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का हमारा प्रोग्राम अपने इख्तितामी लम्हात में दाखिल हो रहा है, लेकिन अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ और फिर पाकिस्तान के एक और ख़ूबसूरत इलाके की तहज़ीब, वहाँ का तमद्दुन, वहाँ की सकाफ़त और वर्सा लेकर दोबारा हाज़िर होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।